تو اب ہم مرزا صاحب سے کچھ سوال کرتے ہیں کہ بنو امیہ کی دشمنی میں تو آپ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے جو کچھ ثابت نہیں ہے اس کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پکڑ دھکڑ کر۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ائمہ دین نے آپ ہمیں تصریح دکھائیں نا، حافظ بن کثیر، حافظ ذہبی، حافظ بن حجر اور دیگر ائمہ اور اہل بیت کے افراد، انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کہی ہو کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے نعوذ باللہ عورتوں پر ظلم و ستم کرتا تھا یا اہل بیت کے افراد پر ظلم و ستم کرتا تھا، کوئی ایک صحیح سند ہمیں پیش کریں، یا کوئی ایک جو متبع سنت موحد جو سید ہے جو اہل بیت میں سے، اس سے یہ بات ثابت کریں۔ ہم اس کے الٹ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ ایک شخص پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، دوسری طرف ایک شخص پر الزام ثابت ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ کذاب ہے اور جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والا ہے، اہل بیت کے افراد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین اس کو لعنت کرتے ہیں اس شخص پر، اور کہتے ہیں اللہ رسول پر بھی جھوٹ باندھتا تھا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے دور کے بندے بھی کہتے ہیں وہ کذاب ہے، اور بعد کے ائمہ بھی تواتر کے ساتھ بالاجماع بالاتفاق کہتے ہیں وہ کذاب ہے اور اس حدیث کا مصداق ہے۔ آپ پھر بھی اس کی پروٹیکشن کے لیے جناب کوشاں ہیں، کمر کسی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں جی میرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی پیش تو کرے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم پیش کرتے ہیں۔ اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا دوغلی پالیسی، ایک طرف جھوٹے قصے کہانیاں وہ حجاج کے ظلم کے حوالے سے بھی پیش کر دیتے ہیں، حالانکہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے ہم بھی مانتے ہیں، یا جو صحیح اسناد روایات سے ثابت ہے ہم بھی حجاج کے ظلم مانتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ضعیف روایتیں بھی قبول ہیں، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جھوٹی من گھڑت روایتیں بھی، معضل منقطع روایتیں بھی قبول ہیں، اور مختار سقفی جس پر لعنت ثابت ہے، جس کا جھوٹا دعوی نبوت ثابت ہے، جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہے ساری امت کے اتفاق کے ساتھ، اس کا انکار کرنے کے درپے ہیں، اور ادھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو جھوٹی باتیں جو ثابت نہیں ہیں ان کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر اجماع ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ جالوی صاحب کا نظریہ آپ ذرا سنیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں یزید تو کجا، حضرت معاویہ کو کوئی دنیا میں کوئی عالم نہیں کہتا کہ وہ خلیفہ راشد ہیں، کہتے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ یہ جائر ہیں، نعوذ باللہ۔ جائر کا معنی ظالم ہوتا ہے، امام جائر اور ظالم ہیں، یہ ظلم کرتے رہے، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا ساری امت کے علماء جو ہیں ایک بھی نہیں جرت کرے کہ یزید تو کجرا حضرت معاویہ کو کہہ دے کہ وہ خلیفہ راشد، اس کا کوئی حوالہ دے کہ یہ اس نے فیصلہ، نہیں، فیصلہ ختم ہوگا کہ نہیں یہ جائر ہیں، امام جائر اور ظالم ہے، کرتے رہے۔ ہم جالوی صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کہتے، اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے۔ ہم ان کے ماننے والوں کو یہ دست بستہ ہم اپیل کریں گے کہ اللہ کے لیے آپ غور کریں۔ ہم صحابہ کرام سے لے کر امت کے سارے جو صلحاء ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، ان کے اقوال پیش کر چکے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پر اور ان کی فضیلت منقبت پر، ان کے ادب و احترام پر، اور یہ لوگ کہتے ہیں جی سارے یہ کہتے تھے کہ وہ ظالم ہیں، وہ نعوذ باللہ ظلم کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے ہم پیش کر چکے فضائل معاویہ، دفاع معاویہ، وہ سیریز ہماری ہو چکی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فضائل معاویہ میں بھی ہم نے پیش کیا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو حق و انصاف والے ہیں، ایسا عدل و انصاف والا بندہ تو میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھا ہے۔ یہ سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ وہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وہ گواہی دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ والی ہو بہو نماز میں نے کسی میں نہیں دیکھی سوائے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ میری عمر معاویہ کو لگا دے، یعنی اتنا زیادہ ان کا احترام ہے اور ان کی خدمات ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا بھی دعا کرتی ہیں کہ اللہ میری عمر معاویہ کو لگا دے۔ اس طرح اور بھی صحابہ کی گواہیاں ہیں، تابعین کی، ائمہ دین کی گواہیاں ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ خلیفہ راشد کسی نے نہیں کہا۔ ہمارا ایک کلپ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل سے ان کی زبانی بھی ثابت کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا خلافت 30 سال ہے، ہم کہتے ہیں خلافت کا پہلا دور 30 سال ہے۔ یہ مطلب نہیں کیونکہ خلافت ہے ہی نہیں، خلافت تھی،
علماء نے تو یہ جو تاریخ الخلفاء سیوطی کا حوالہ دیتے ہیں اس میں کیا ہے، اس میں تو سارے اموی جو حکمران تھے سب کو ہی خلفاء کہا گیا ہے۔ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے تو سب کو ہی خلفاء کہا ہے۔ خلفاء جمع کسی کا ہے نا، خلفاء کی تاریخ تو علماء خلفاء کہتے ہیں انہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے، وہ بھئی 30 سال میں خلافت ختم ہو گئی تھی، تو اتنے عرصے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد کیسے بن گئے؟ اور اگر آپ مان لیں کہ خلافت راشدہ تھی بعد میں بھی 30 سال کے بعد بھی، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کیوں خلیفہ راشد نہیں تھے، جن کے بارے میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 20 سال کا دور ہے نا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، ان کا دور حکومت جو ہے، کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کی سیرت پر عمل کیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ تو عمر بن خطاب کی سیرت کیا تھی یہ ان لوگوں کو معلوم ہوگی نا۔ یہ لوگ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب حق و انصاف والے اور عدل و انصاف والے اور ظلم و ستم سے بچنے والے اور قتل و غارت گری سے بچنے والے تھے، ان سے کچھ بھی ظلم و ستم کوئی قتل و غارت ثابت نہیں ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے، بالکل اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ یہ جو جھوٹا دعویٰ کیا کہ سارے علماء لکھتے رہے کہ وہ ظالم جابر تھے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پر اپنی لعنت کرے، ان کو عذاب سے دوچار کرے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں یا تو ہدایت دے دے، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو انہیں غارت کر دے، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ رب العزت ان سے نمٹ لے۔ ایسے جھوٹے دعوے کرتے رہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ہم نے جو اللہ کے فضل و کرم سے ایک کام کر دیا ہے، یہ امت پر حجت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب کوئی شخص یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ ہمیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی غلط فہمی رہ گئی اور لوگوں نے جھوٹ ہمیں پلا دیا تھا، سنا دیا تھا اور ہم اس کو سنتے رہے، لہٰذا ہمیں کسی نے حق بتایا ہی نہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے حق آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ پر یہ بات لازم ہے کہ اگر آپ نے اسحاق جھالوی صاحب یا مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو سنا ہوا ہے تو آپ ہمارا دفاع معاویہ اور فضائل معاویہ، یہ جو 2 سیریز ہیں ہماری، یہ لازمی پوری دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ہر اشکال کا جواب ملے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں اشکال یا فلاں بات جو ہے وہ واضح نہیں ہوئی یا ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ لیکن یہ جو جھوٹے دعوے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا دیگر صلحاء صحابہ کرام یا بعد کے لوگوں کے بارے میں ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کی حقیقت واضح کرتے رہیں گے کہ ایک طرف مختار بن ابی عبید جیسے دجال اور کذاب اور دعوی نبوت کرنے والے ملعون جس پر اہل بیت لعنت کرتے رہے، ایک طرف اس کو ہیرو بنانے پہ تلے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ زیرو بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا ہے، اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے یا غارت کرے۔